کہ آپ اس ویڈیو کو ضرور سنیں اور اس تاریخ کو یقیناً ہمارے دل کو سکون دینے والی اور ایک عجیب و غریب کا جو ہے اس کی پوری تاریخ ہے. پہلی مرتبہ سنا ہے, دل اتنا خوش ہے کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرنے کے پاس میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. اور یقیناً اس طرح کی کئی سارے زیارات ہیں, کئی سارے مقامات ہیں جو ہمیں بھی معلوم نہیں ہیں. ہمارے ساتھ میں ایک راشد بھائی ہیں جو کہ مدینہ سے ہیں, انہوں نے کہا مجھے خود کو معلوم نہیں ہے اور میں امید کرتا ہوں آپ ہم دونوں کو لے کے آئے ہیں. اللہ یہ منظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں, اس کے بارے میں بتاتے ہیں انشاءاللہ. بہت ہی اہم تاریخی جگہ ہے مدینہ منورہ, ایک زندہ تاریخ کی مانند ہے جو اپنے اندر نبوت سے متعلق واقعات, ہجرت سے متعلق تفصیلات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبات سے جڑے ہوئے لمحات کو اپنے اندر سمے ہوئے ہے اور ان سے لبریز ہے, بھرا ہوا ہے. یہ جگہ بہت کم لوگ دیکھتے ہیں, دکھاتے ہیں, اس جگہ بہت کم لوگ آتے ہیں. لوکیشن میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کی جانکاری معلومات میں اضافے کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں. میرے ساتھ اس وقت ہیں الحبیب ٹور اینڈ ٹریولز کے آپریٹر حافظ عبد المجید صاحب, جو کیمرہ مین کے فرائض انجام دے رہے ہیں, دوسرا کوئی تھا نہیں تو یہ تیار ہو گئے. اللہ ان کے خوب برکت کے فیصلے فرمائے, ان کے گروپ کو ترقی دے. اور ادھر مسجد قباء ہے, مسجد قباء کے جنوب مغرب میں یہ واقع ہے. آئیے ہم اندر آپ کا منظر بھی دکھاتے ہیں اور تاریخ بھی ساتھ ساتھ میں بتاتے چلے جاتے ہیں. بہت ہی جذباتی تاریخ اس مسجد سے وابستہ ہے. بہت جلد بازی میں ہم آئے ہیں, سورج غروب ہو رہا ہے, واپس بھی جانا ہے. اس مسجد کی چھت نہیں ہے اور یہ مسجد بنی انیف اور اس وقت کی زبان میں مسجد مصبح بھی کہلاتی ہے. دیکھیے آپ کو دکھاتے ہیں مسجد. یہ باہر صحن ہے, کھجور کے پیڑ لگے ہوئے ہیں, پرانے طرز تعمیر کی بنی ہوئی ہے, کالے پتھر ہیں, سیاہ پتھر ہیں اور چھت نہیں ہے. یہاں پر چھت کے اوپر یہ لکڑیاں لگا دی گئی ہے, اندر لائٹوں کا نظم ہے, رات میں بہت خوبصورت منظر پیش کرتی ہوگی. اور یہاں پر یہ دیکھیے یہ منظر ہے, عصر کے بعد کا وقت ہے ورنہ ہم یہاں 2 رکعت ضرور پڑھتے نفل. اوپر دکھائیے, چھت دکھائیے, کھلی ہوئی چھت ہے, کھلا ہوا صحن ہے اور یہ پرانی یادگار انداز کی بنی ہوئی یہ مسجد ہے. اب میں آپ کو اس مسجد سے وابستہ وہ واقعہ سنانا چاہتا ہوں جس سے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لا رہے تھے, یہی راستہ تھا اور انصار کے لوگ استقبال میں روزانہ آتے تھے, کھڑے رہتے تھے. جس روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لے آئے, صحابہ نے استقبال کیا. ان میں قباء کے بنو عمرو بن عوف کے یا یہ بنی انیف کے, یہ انصار کے برادریاتی خاندان تھے, شاخیں تھی. تو ان کا ایک نوجوان تھا طلحہ بن برا رضی اللہ تعالی عنہ. حضور سے لپٹے جاتے تھے, فرط مسرت میں, فرط محبت میں, خوشی کے اظہار میں لپٹتے جاتے تھے اور ہاتھوں کو بوسہ دیتے جاتے تھے اور کہتے تھے یا رسول اللہ آپ جو مجھے حکم فرمائیں گے میں اس کی تعمیل کروں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے محبت کے اس طرح کے جذبات کو دیکھا تو ہنسے, مسکرائے اور پھر کہا واقعی تمہیں محبت ہے؟ کہا کہ بہت محبت ہے. کہا اگر واقعی محبت ہے تو جاؤ اپنے والد برا کا سر کاٹ کے لے کے آ جاؤ. ہماری طرح زبانی جمع خرچ نہیں تھا, زبانی محبت نہیں تھی, عملی تھی. تعمیل کے لیے فوراً حاضر ہو گئے اور روانہ ہونے لگے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, بلایا, برا ادھر آؤ, طلحہ ادھر آؤ. کہا کہ میں قطع رحمی کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں, رشتوں کو توڑنے کے لیے, بدسلوکی کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں, صلہ رحمی کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے. میں نے تو تمہارے محبت کے ان جذبات کے امتحان اور آزمائش کے لیے کہا تھا, تم اس امتحان میں پاس ہو گئے, کامیاب ہو گئے. اور یہ جملے آپ نے ارشاد فرمائے. پھر آپ آگے تشریف لے گئے. کچھ ایام گزرے, کچھ دن گزرے تو حضرت طلحہ بیمار ہو گئے عین نوجوانی میں, اور ایسا محسوس ہوا کہ آخری وقت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی. اپنے اس نوجوان صحابی محب جانصار صحابی کی عیادت کے لیے, مزاج پرسی کے لیے آپ یہاں تشریف لے آئے اس محلے میں. آپ نے یہاں نماز بھی ادا کی اور منظر یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے, نوجوان جانصار مخلص وفادار صحابی بستر مرگ پر ہے, آخری لمحات ہیں. حسرت کا عجیب عالم تھا. سامنے جان اور قلب و مال سے پیارے عزیز محمد الرسول اللہ نبی و پیغمبر تھے,
اور ادھر مخلص وفادار جانسار صحابی تھے، آخری لمحات ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیادت کی، ایک طرف لے گئے، صحابہ سے کہا، ان کے گھر والوں سے کہ ان کا آخری وقت لگ رہا ہے، ان کا انتقال ہو جائے تو مجھے خبر دینا، میں کفن دفن تجہیز تکفین میں خود شریک ہوں گا۔ یہ کہہ کر آپ تشریف لے گئے، اور پھر صحابہ کرام نے جو یہاں ان کے گھر والے تھے، رات کو ان کا انتقال ہو گیا۔ انتقال سے پہلے کچھ ہوش آیا تو اس نوجوان عاشق نے کہا، اپنے گھر والوں سے کہا، دیکھو حضور کو اطلاع مت کرنا، تم اپنے طور پر میری تجہیز تکفین کر دینا، کیونکہ بیچ میں وہاں سے آئیں گے، بیچ میں یہودی شرارت کرنے والوں کے گھر ہیں، ان کے محلے ہیں، میری وجہ سے کہیں حضور کو تکلیف نہ پہنچ جائے، اس لیے آپ حضور کو اطلاع مت کر دینا، یہ کام آپ لوگ خود کر دینا۔ آپ اندازہ لگائیے، ہمارا کوئی عالم ہو، بڑا پیر ہو، مرشد ہو، ہماری وصیت ہوتی ہے کہ بڑی شخصیت ہمارے نماز جنازہ پڑھائے، یہ بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے، لیکن حضرت طلحہ یہ ہوتی ہے محبت، اپنی دل کی آرزو کا خون ہونا گوارا کر لیا، لیکن نبی کی حفاظت کے فریضہ انجام دیا، اور کہا کہ مجھے ان کو اطلاع مت کر دینا، مجھے دفن کر دینا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے دن اطلاع ہوئی، کہا کہ مجھے کیوں نہیں بتایا، خبر کیوں نہیں دی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، انہوں نے مرنے سے پہلے ہوش آیا تو انہوں نے کہا کہ نبی کو اطلاع مت کر دینا، کہیں میری وجہ سے نبی کو تکلیف نہ ہو جائے۔ ہمارے کیا آرزو ہوتی ہے، کہتے ہیں بڑا عالم فلاں مرشد پیر ہمارے نماز جنازہ پڑھائے، ہمارے لیے سعادت کی بات ہوگی، لیکن انہوں نے اپنی سعادت کو پیچھے رکھا، نبی کی ذات اور حفاظت کو سامنے رکھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کے ان مخلصانہ محبت سے لبریز جذبات کا پتہ چلا نا، حضور صحابہ کے ساتھ یہاں آئے، تشریف لے آئے، اور آپ نے ان کے لیے ایسے جملے ارشاد فرمائے جو آج تک کسی کے لیے دعائیہ جملے ارشاد نہیں فرمائے تھے۔ کہا کہ اللہم الق طلحہ وانت تضحک الیہ وہو یضحک الیک، یا اللہ میرا ایک مخلص جانسار صحابی آپ کی خدمت میں آ گیا ہے، یا اللہ آپ ان سے اس طرح ملنا کہ آپ اس کو دیکھ کے مسکرا رہے ہو، اور آپ کو دیکھ کر وہ مسکرا رہا ہو، یعنی بے انتہا آپ ان سے راضی ہو جانا، خوش ہو جانا۔ تو اس مسجد سے متعلق یادگار یہ واقعہ ہے، سیرت کی کتابوں میں بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا، اس مسجد کا بھی بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے، ہم نے آپ کو اس کا منظر بھی دکھایا، اس سے متعلق واقعہ بھی یاد دلایا، تو آپ کو اچھا لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے وابستہ ایک جگہ پر ہیں، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لینا، فیس بک پیج کو فالو کر دینا، اسلامی تاریخ، اسلامی شعار، اسلامی معلومات کو آگے بڑھانے میں صدقہ جاریہ سمجھ کر اس میں شریک ہونا، شیئر کرنا۔ ابھی سورج غروب ہونے والا ہے، ابھی تھوڑے وقت باقی ہے، یہ لائٹیں لگ گئی ہے، رات کا بہت پیارا منظر ہوتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو بھی اس جگہ پہنچائے، اللہ ہمیں دوبارہ پہنچائے تو ہم رات کا اس مسجد کا منظر دیکھیں گے، کھلا صحن، کھلی چھت اور یہ لائٹیں، یہ قمقمے، انشاءاللہ اللہ دوبارہ لے آئے گا، آپ کو بھی لے آئے گا۔ اب اللہ ہماری دعا کو قبول فرمائے، بس جزاکم اللہ خیر۔ حافظ صاحب، میں آپ کو لے آیا ہوں یا آپ مجھے لے آئے ہیں؟ بہرحال اس جگہ آپ پہلے آئے؟ نہیں، نہ اس جگہ پہلے کبھی آئے ہیں، اور نہ کبھی اس جگہ کے بارے میں سنا ہے، نہ کبھی کسی زائرین نے یہاں پہ زیارت کروائی ہے، پہلی دفعہ مجھے اس کے بارے میں پتہ چلا ہے۔ ابھی بھی کوئی اس کی زبردست جو تاریخ ہے، جو کہ آپ کے پورے ویڈیو کے اندر، فل ویڈیو کے اندر موجود ہے، میں سب سے درخواست کروں گا کہ خصوصی میری درخواست رہے گی کہ آپ اس ویڈیو کو ضرور سنیں، اور اس تاریخ کو یقیناً ہمارے دل کو سکون دینے والی اور ایک عجیب و غریب کا جو ہے اس کی پوری تاریخ ہے، پہلی مرتبہ سنا ہے، دل اتنا خوش ہے کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرنے کے پاس میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ اور یقیناً اس طرح کی کئی سارے زیارات ہیں، کئی سارے مقامات ہیں جو ہمیں بھی معلوم نہیں ہیں۔ ہمارے ساتھ میں ایک راشد بھائی ہیں جو کہ مدینہ سے ہیں، انہوں نے کہا مجھے خود کو معلوم نہیں ہے، اور میں امید کرتا ہوں آپ ہم دونوں کو لے کے آئے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ انشاءاللہ ہم جو ہے آئندہ جو زائرین آئیں گے ان کو یہاں پہ لائیں گے، اور اتنی خوبصورت مسجد ہے، اتنی زبردست تاریخ والی جو چیز ہے، یہاں سے ہم لوگ نزدیک میں لا کر کے مسجد قباء تک لا کر کے یہاں سے محروم رکھ دیتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ جو کوشش رہے گی ان مقامات کی زیارت کروائیں گے، جو مقامات کے لیے ہمارے یہاں پہ ٹورسٹ میں اور زائرین والی بس لے کے نہیں جاتی ہے۔ اسی طرح جو ہے کئی سارے ایسے مقامات ہیں جو ہمیں معلوم نہیں تھا، حضرت والا نے ہمارے ساتھ سفر کیا، اور بہت ساری مکہ المکرمہ میں ایسی زیارت ہے، مدینہ المنورہ میں ایسی زیارت ہے،
حالانکہ ہم لوگ بہت لیٹ پہنچے ہیں، وقت بہت کم تھا۔ میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کا دوبارہ سفر بہت جلد ہوگا، اور جس مقامات کے بارے میں آپ نے بتایا ہے انشاءاللہ تفسیر سے نئی مقامات کی زیارت جو ہے انشاءاللہ الولی میڈیا چینل کے مادھیم سے اور آپ کی برکات سے، اور اللہ آپ کو جزائے خیر دے، ہم لوگ زائرین کو زیارت کرائیں گے۔ میں آپ کا ایک بار پھر اس مسجد میں کھڑا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔